السلام علیکم، کیپٹل 51 نیوز کے ساتھ میں ہوں سفیر خان۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم عمران خان نے خاص تعلیمی وظائف پروگرام کا اجرا کر دیا۔ بچوں اور بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ تقریب سے خطاب بچوں کا اسکول نہ جانا بہت بڑا المیہ ہے۔ اس پروگرام کا بنیادی مقصد والدین کو اپنی بیٹیوں کو اسکول بھیجنے کی ترغیب دینا اور تعلیم کے حصول کے لیے ان کی مدد کرنا ہے۔ ہالینڈ کی وزیر خارجہ آج پاکستان کا سرکاری دورہ کرے گی۔ پاکستانی ہم منصب شاہ محمود قریشی سے ملاقات کرے گی۔ افغان صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو ہوگی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ٹوکیو اولمپکس میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والے کھلاڑیوں کی ملاقات۔ اولمپکس میں آپ کی شرکت نے پاکستانی قوم بالخصوص نوجوانوں کو متاثر کیا ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کھلاڑیوں کو مستقبل کی کوششوں میں پاک فوج کی مکمل حمایت کی یقین دہانی۔ پی آئی سی میں زائد علمیات سٹنٹس کا استعمال، عثمان بزدار نے نوٹس لے لیا۔ سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن سے رپورٹ طلب، واقعے کی انکوائری کا حکم جاری۔ ایل پی جی کا گھریلو سلنڈر 58 روپے مہنگا، قیمتوں کا اطلاق آج سے ہو گیا۔ 11.8 کلو گرام ایل پی جی کے گھریلو سلنڈر کی نئی قیمت 2060 روپے 15 پیسے ہو گئی۔ کراچی میں گلستان جوہر، محمود آباد، نیو کراچی اور پیپلز کالونی سمیت متعدد علاقوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کے باعث علاقہ مکین مہنگے گیس سلنڈر استعمال کرنے پر مجبور۔ نو فریٹ ٹرینوں کی کمرشل مینجمنٹ نجی شعبے کے سپرد۔ ان فریٹ ٹرینوں سے سالانہ 2 ارب روپے سے زائد آمدن متوقع ہے۔ نو مال گاڑیاں کوئلے کی ترسیل کا کام کرے گی۔ 17 مسافر ٹرینیں نجی شعبے کے اشتراک سے چلانے کا حتمی فیصلہ 15 دن میں متوقع۔ روسی ساختہ اسپوٹنک ویکسین کی 10 لاکھ خوراکیں پاکستان پہنچائی گئی۔ ویکسین وزارت صحت کے حوالے کر دی گئی۔ ویکسین صوبوں کو ان کی ڈیمانڈ کے مطابق دی جائے گی، حکام وزارت صحت۔ دوحہ میں بھارتی سفیر کی طالبان رہنما سے ملاقات۔ افغانستان میں پنسے بھارتی شہریوں کی جلد واپسی اور ان کی سیکیورٹی کے معاملات پر گفتگو۔ بھارتی سفیر کا دہشت گردوں کی جانب سے افغانستان کی سرزمین استعمال کرنے کے خدشے کا اظہار۔ طالبان رہنما کی مسائل کے مثبت حل کی یقین دہانی۔ کے الیکٹر کے 1400 فیڈر ٹرپ، کراچی کا 80% علاقہ بجلی سے محروم۔ ہائی ٹرانسمیشن لائن میں ٹرپنگ کی وجہ سے کراچی کو بجلی کی فراہمی معطل ہوئی۔ ترجمان کے الیکٹرک، بجلی کی عدم فراہمی کی صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ دلیپ کمار کی اہلیہ سائرہ بانو طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے ممبئی کے مقامی اسپتال میں داخل۔ ان کا بلڈ پریشر نارمل نہ ہونے کی وجہ سے انہیں آج آئی سی یو منتقل کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ رواں سال 7 جولائی کو لیجنڈری اداکار یوسف خان المعروف دلیپ کمار 98 سال کی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کیپٹل 51 نیوز۔